عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ میر انیس کو شاعری اور فن ورثہ میں ملی۔ ان کے والد میر خلیق ایک بڑے مرثیہ نگار تھے۔ میر انیس 1802 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ اپنی شاعری کی ابتدا انہوں نے غزل سے کی، لیکن جلد ہی انہوں نے غزل کو والسلام کر دیا اور مرثیے کی طرف لوٹ آئے۔ ابتدا میں ان کا تخلص حزین تھا، مگر استاد ناسق کے کہنے پر انیس تخلص قرار پایا۔ لکھنؤ کی عزاداری کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک مرثیے کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ انہی مرثیوں نے عزاداری میں جان پیدا کی۔ مرثیوں کو لکھنؤ میں بہت فروغ حاصل ہوا، کیونکہ ایام عزا میں شیعوں کی تعداد مرثیے کا اجتماع کرتی تھی، جس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ ہمارے ہاں جب مرثیے کا ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جناب میر انیس صاحب کا نام ابھر کے سامنے آتا ہے۔ میر انیس کے مرثیے کو جو بلندی حاصل ہے وہ کسی اور کو نہ مل سکی۔ آج بھی دنیا بھر میں لوگ میر انیس کے مرثیے کو اپنی مجلس کی زینت قرار دیتے ہیں۔ کسی نے تیری طرح انیس عروس سخن کو سنوارا نہیں۔ اردو شاعروں نے ہر دور میں کربلا کے واقعے پر اپنا فن اور شاعری کی ہے، مگر مرثیے کو فروغ اس وقت حاصل ہوا جب شاعری کا مرکز دہلی سے لکھنؤ منتقل ہوا۔ میر انیس نے اپنے فن سے مرثیے کو اتنا فروغ دیا کہ اردو زبان کا سب سے قیمتی سرمایہ بن گیا۔ منظر نگاری میں آپ کو استادانہ مہارت حاصل تھی۔ آپ کے کلام کی وہ خوبی کربلا کے فضائل و مصائب کے ساتھ ساتھ اکثر وہ ہندوستانی تہذیب کربلا کے مناظر کی سیرتوں میں ہندوستانی انس سمو دیتے تھے، اور عرب کی سیدھی سادی تقریب کو ہندوستانی رنگ میں رنگ دیتے تھے۔ دراصل میر انیس نے کربلا کی تاریخ نہیں لکھی، بلکہ انہوں نے مقصد کے تحت واقعات کربلا کے اہم واقعات کو شعری پیکر میں ڈھالا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان حالات میں کیا ہوا ہوگا۔ لکھنؤ میں نواب اکرم اللہ خاں کے امام باڑے میں پہلی مرتبہ اپنا لکھا ہوا مرثیہ پڑھا اور نئے رنگ کا کلام پیش کیا تو لکھنؤ والوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب تک وہ جو سنتے تھے وہ سب مجاز تھا، اب ان کے سامنے جلوہ حقیقت نمایاں ہے۔ جناب میر انیس نے ابتدا اپنے اس رباعی سے کی: بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، ظل علم صاحب معراج ملا، ممبر پہ نشست سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا۔ غرض کہ اس عہد میں جو اردو شاعروں کی فکر میں زوال آ گیا تھا، میر صاحب نے اسے دور کیا۔ میر انیس نے اردو زبان کو اتنا بلند کیا کہ وہ دنیا کی دوسری زبان کی دوش بدوش آ گئی۔ سبک ہو چلی تھی ترازوئے شیر، مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ پھر دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ میری قدر گرائے زمین سخن، تجھے بعد میں آسماں کر دیا۔ بالآخر 1874 میں میر انیس کا لکھنؤ میں انتقال ہو گیا۔ یا رب میرے مرنے کو فسانہ کر دے، سمت شہ مظلوم روانہ کر دے، حسرت ہے کہ ہوں دفن تہ خاک شفا، مٹی میری تسبیح کا دانہ کر دے۔